السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانفال کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت 24 سے لے کر 30 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا قبول کر لو حکم کو، للہ اللہ تعالیٰ کے، وللرسول اور رسول کے، اذا جب دعاکم وہ پکارے تمہیں، لما اس کے لیے جو یحییکم زندگی بخشتا ہے تمہیں، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحول وہ حائل ہوتا ہے، بین المرء آدمی کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت پر خوشی سے لبیک کہنا تم پر لازم ہے۔ اذا دعاکم جب وہ تمہیں دعوت دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً قبول کر لو، دیر نہ کرو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا۔ وہ نماز پوری کر کے آئے تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ انہوں نے کہا تھا، آئندہ میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا۔ لما یحییکم اس کے لیے جو تمہیں زندگی بخشے۔ اس کے متعلق علماء سلف کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے اسلام اور ایمان اور بعض نے قرآن، لیکن اکثر نے اس سے مراد جہاد لیا ہے، کیونکہ جہاد دنیا اور آخرت میں زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب تم ہیلے سے سود کی ایک قسم کے ساتھ بیع کرو گے، بیلوں کی دمیں تم پکڑ لو گے اور کاشتکاری پر خوش ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی بڑی ذلت مسلط کریں گے جسے دور نہیں کریں گے، حتیٰ کہ تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف لوٹ آؤ۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یعنی حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ خود ٹیرے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ایک دفعہ جنگ تبوک میں کعب بن مالک فوری طور پر نہ نکل سکے تو بعد میں جانے کی توفیق بھی نہیں ملی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدق کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور قرآن مجید میں ان کے خیر کا ذکر فرمایا ہے۔ واتقوا اور تم ڈرو، فتنۃ اس فتنے سے، لا تصیبن جو ہرگز نہ پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصۃ خاص کر، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی قوم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم مجھ سے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اصحاب سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا قصہ اس کی ایک مثال ہے۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، اذ جب تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں،
تخافونا تم ڈرتے تھے، ایکم الناسو یہ کہ اچک لیں گے تمہیں لوگ، فآواکم پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، وأیدکم اس نے تائید کی تمہاری، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت میں مکی زندگی میں مسلمانوں کی قلت تعداد، سختی اور خوف کا، پھر مدینہ میں ان کا اپنا گھر، امن و سکون اور راحت اور آرام سے ملنے کا ذکر ہے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا میں دوسری تمام پاکیزہ نعمتوں کے ساتھ امت کے اموال کا حلال ہونا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا بلکہ جلا دیا جاتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ نہ تم خیانت کرو اللہ تعالیٰ کی، والرسول اور رسول کی، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو۔ امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں اور عہد معاہدے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ یا بندوں سے کیے گئے ہیں۔ صلح، جنگ اور نکاح وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ خاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے ایک عورت کو خط دے کر مکہ بھیجا تھا، جس میں اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کے ارادے سے آگاہ کیا گیا تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تھی۔ سورۃ ممتحنہ کے شروع میں ہم اس کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کم ہی کوئی خطبہ دیا مگر اس میں فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کی کوئی امانت نہیں، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ ایمانت میں خیانت بھی کرتا ہے۔ اور تم جان لو انما بے شک اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد کی محبت انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ عام طور پر انہی کے لیے آدمی خیانت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دیتا ہے یا مال اور اولاد کی ایسی محبت کو جس سے خیانت اور احکام الہی کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقوا اللہ تم ڈرو گے اللہ تعالیٰ سے، یجعل وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے، فرقان فرقان، ویکفر اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، ویغفر وہ بخش دے گا لکم تمہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم فضل والے ہیں بہت بڑے۔ مال اور اولاد کی آزمائش سے خبردار کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ تقویٰ کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے فوائد بھی بیان کر رہے ہیں۔ تقویٰ کا معنی ہے بچنا، آدمی اس چیز سے بچتا ہے جس سے ڈرتا ہے، اس لیے اس کے معنی ڈرنا بھی کر لیا جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، خواہ کوئی دوسرا تمہارے پاس ہو یا نہ ہو تو تمہیں 4 نعمتیں عطا ہوں گی۔ پہلی، تم میں حق اور باطل کو پہچاننے اور ان کے درمیان فرق کرنے کی بہت بڑی قوت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری، وہ تم میں سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ تیسری، قیامت کے دن وہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ چوتھی نعمت ہے۔ فضل کا معنی ہے زائد، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی بدلہ نہیں دیں گے جتنا تم عمل کرو گے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دیں گے، کیونکہ وہ بہت زائد حتیٰ کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں
کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہنا چاہیے۔ جو چیز ہمیں وقتی طور پر نہیں مل رہی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے اچھی تھی تو ہمیں ملنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر اس حکم پر الحمدللہ کہہ دینا چاہیے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ وَإِذْ اور جب یمکرون چالیں چل رہے تھے بِکَ آپ کے ساتھ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا لیثبتوک تاکہ وہ قید کر لیں آپ کو، او یقتلوک یا قتل کر دیں آپ کو، او یخرجوک یا وہ نکال دیں آپ کو، وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور تدبیر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر بہتر ہے الماکرین سب تدبیر کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہجرت کے وقت کے حالات کو بتایا ہے کہ جب تقریباً تمام صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، علی اور اکا دکا مسلمان مکہ میں رہ گئے، تو کفار کو فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ہمارے لیے ایسا خطرہ ثابت ہوں گے جو ہمارے قابو سے باہر ہوگا۔ انہوں نے دارالندوہ میں ایک مجلس بٹھائی جس میں تجاویز اور آراء طلب کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خلاصہ اس آیت میں بیان فرمایا۔ ایک رائے یہ تھی کہ آپ کو قید کر دیں اور موت تک وہاں سے نہ نکلنے دیں۔ اس پر یہ امکان سامنے آیا کہ ان کے ساتھی کارروائی کر کے انہیں چھڑا لیں گے۔ ایک تجویز یہ بھی آئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر آپ کے خاندان بنو عبد مناف کے ساتھ لڑائی کا خطرہ سامنے آیا، اور ایک مشورہ یہ آیا کہ ہم خود ہی انہیں مکہ سے نکال دیں گے، جہاں چاہیں گے وہ جائیں گے، ہماری تو جان چھوٹے گی۔ اس پر یہ خطرہ سامنے آیا کہ وہ اپنے صدق اور ایمانت، خوش خلقی اور خوش کلامی سے لوگوں کو اکٹھا کر کے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ آخر فیصلہ یہ ٹھہرا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے، وہ سب رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں، آپ جو ہی باہر نکلیں وہ سب مل کر آپ کا کام تمام کر دیں۔ بنو عبد مناف کس سے لڑیں گے؟ آخر دیت پر سب راضی ہو جائیں گے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ان کی سازش کی اطلاع دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ آپ اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے بلکہ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کافر ساری رات انتظار میں رہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے کفار کی سازش کو ناکام کر کے آپ کو بحفاظت نکال لیا۔ اگلے دن آپ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ سیرت کی تمام کتابوں میں یہ قصہ مذکور ہے جس کا خلاصہ قرآن مجید کے مطابق ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ہجرت کی رات حضرت علی نے اپنی جان کا سودا کیا، وہ یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور آپ کی جگہ سو گئے۔ یہ تھی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ہر اس تدبیر میں شامل فرما لے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔